بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ آج کے سبق میں ہم کچھ ضمائر پڑھیں گے، یعنی کچھ مثالیں پڑھیں گے جن کے اندر ضمائر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ضمائر غائب کی ضمیریں ہیں۔ اگر مفرد مذکر غائب ہے تو ہوا ضمیر راجع کریں گے، اور اگر مفردہ مؤنثہ غائبہ ہے تو اس وقت ہی ضمیر راجع کریں گے، اور اگر مخاطب ہے تو مفرد مذکر ہے اور مخاطب ہے تو انت ضمیر راجع کریں گے، اور اگر مفردہ مؤنثہ مخاطبہ ہے تو اس وقت انتی ضمیر راجع کریں گے، اور متکلم کے لیے مفرد واحد متکلم ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو تو انا ضمیر ہوگا، اور تثنیہ یا جمع متکلم ہے تو اس وقت جو ہے وہ نحن ضمیر ہوگا، ضمیر راجع کیا جائے گا متکلم کی طرف۔ تو بہرحال یہ چند ضمائر میں نے بتا دیے، باقی اس کے علاوہ ہوا اور ہما اور انتما اور انتم اور انتن، یہ ساری ضمائر اور بھی ہیں، لیکن آج کے سبق میں جو مجھے لگا کہ یہی چند ضمائر کا استعمال کیا گیا، اس لیے یہ آپ کو بتایا۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباس، وہ عباس ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ تو ہوا عباس، وہ عباس ہے، یعنی وہ جس کا نام نہیں لیا گیا، جس کا نام ابھی ذکر ہوا، اس کی طرف ضمیر عائد کر کے اس کی طرف وہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہیں۔ حامد مدرس، حامد مدرس ہے۔ حامد مدرس جدید، حامد ایک نئے استاد ہیں۔ تو دیکھیں، ایک تو مبتدا خبر ہے عباس تاجر، اور ایک عباس مبتدا ہے اور تاجر موصوف، اور پھر غنی صفت، موصوف صفت مل کر یہ خبر بن جائے تو یہ بھی ایک تدریب ہے، اس کو بھی بتایا گیا۔ ایسے ہی حامد مدرس، اتنا بھی جملہ کافی، حامد مبتدا مدرس خبر، لیکن حامد مدرس جدید، تو حامد مبتدا مدرس موصوف جدید صفت، موصوف صفت، یہ مل کر خبر۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، میوہ سیب جو ہے یہ لذیذ میوہ ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے۔ تو ذالک اسم اشارہ مبتدا، عصفور خبر، لیکن العصفور طائر صغیر، تو العصفور مبتدا اور طائر صغیر یہ موصوف صفت خبر۔ العصفور طائر صغیر، چڑیا جو ہے یہ چھوٹا پرندہ ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی زبان آسان زبان ہے۔ العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے۔ عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی طالب علم ہے۔ ومحمود طالب کسلان، اور محمود سست طالب علم ہے۔ من انت، آپ کون ہو؟ انا طالب، میں طالب ہوں۔ انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہو؟ نعم انا طالب جدید، جی ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ تمارین، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ محمد طالب قدیم، محمد پرانے طالب علم ہیں۔ اذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی نئے استاد ہیں؟ لا هو طبیب جدید، نہیں بلکہ وہ ایک نئے ڈاکٹر ہے۔ ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے۔ عباس تاجر شہیر، عباس مشہور تاجر ہے۔ بلال مہندس کبیر، بلال ایک بڑے انجینئر ہیں۔ الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگریزی مشکل زبان ہے۔ انت رجل غنی، کیا آپ مالدار آدمی ہو؟ لا انا رجل فقیر، نہیں میں فقیر آدمی ہوں۔ القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ بڑا شہر ہے۔ انت مدرس قدیم، کیا آپ پرانے استاد ہیں؟ لا انا مدرس جدید، نہیں میں نیا استاد ہوں۔ احامد طالب کسلان، کیا حامد سست طالب علم ہے؟ لا هو طالب مجتہد، نہیں وہ محنتی طالب علم ہے۔ ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیۃ نعتا مناسبا، خالی جگہ میں آنے والے جملوں میں ایک مناسب نعت یعنی مناسب صفت لگا لو۔ خدیجۃ طالبۃ ذکیۃ مثلا، یا طالبۃ مجتہدۃ۔ خالد تاجر غنی،
العربية لغة سهلة، العصفور طائر صغير، التفاح فاكهة. وہ جو ابھی آپ نے پڑھ لیا وہی لگا سکتے ہو، اس کے علاوہ بھی لگا سکتے ہو۔ ضع في المكان الخالی في الجمل الآتیة منعوتا مناسبا، آنے والے جملوں میں خالی جگہوں کے اندر آپ نے ایک موصوف لگا لینا ہے مناسب۔ العربیۃ مثلا لغۃ سہلۃ، انا مدرس قدیم، عمار تاجر غنی، هذا کرسی مکسور، اس طرح سے۔ اقرأ پڑھو، کسلان جوعان عطشان غضبان ملآن۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسما ہیں یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آتی۔ کسلان نہیں پڑھیں گے بلکہ کسلانو پڑھیں گے، جوعان عطشان غضبان اور ملآن۔ انا جوعان میں بھوکا ہوں، انت جوعان کیا آپ بھی بھوکے ہو؟ لا انا عطشان نہیں بلکہ میں پیاسا ہوں۔ لماذا المدرس غضبان اليوم، آج استاد غصے کیوں ہیں؟ الکوب ملآن، کپ بھرا ہوا ہے۔ الکلمات الجدیدہ نئے کلمات، اللغہ زبان، شہیر مشہور، المدینۃ شہر، الطائر پرندہ، اليوم آج، کسلان سست، جوعان بھوکا، اور عطشان پیاسا، ملآن بھرا ہوا، غضبان غصے والا، العصفور چڑیا، اليوم آج۔ یہ تھا پارٹ نمبر 1۔ پارٹ نمبر 2 با، یہ انشاءاللہ پھر جو ہے سبق لمبا ہو جائے گا، یہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔